اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ خطبہ مولانا عبداللہ عارفی صاحب کی کتاب خطبات عارفی سے، مجلس بروز جمعہ 17 جمادی الثانی 1403 بمطابق 1 اپریل 1983۔ اس سے پہلے کی ریکارڈنگ میں ویڈیو میں ہم نے سرمایہ کی اقسام کو ذکر کیا تھا، ان کی کتاب میں سے میں نے پڑھ کے سنایا تھا۔ اب میں انہی کی کتاب میں سے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ بشری لغزش کا تدارک۔ تو اس اعلانات مغفرت رحمت کے ہوتے ہوئے تم کیسے نا امید ہو سکتے ہو؟ جب اللہ نے اعلان کیا ہے کہ مغفرت رحمت اور غفور رحیم ہے وہ کرے گا، تو آپ کیسے امید ہو سکتے ہیں؟ ایک سوال کیا ہے۔ اب رہا یہ کہ نفسانی اور شیطانی وسوساس کا آنا، لغزشیں ہو جانا اور گناہوں کا صدور ہو جانا، یہ بھی ہماری بشریت ہے، لیکن صاحب ایمان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی حفاظت کا سامان عطا فرما دیا کہ چاہے تم سے کچھ بھی ہو جائے، لغزش ہو جائے، گناہ ہو جائے، آنکھ بہک جائے، دل بہک جائے، زبان بہک جائے، عمل خراب ہو جائے، تم صاحب ایمان ہو، ایک نہ ایک دن ضرور احساس ہوگا اور پچھتاؤ گے کہ یہ بات ناحق کی، بہت برا کیا، یہ گناہ ہو گیا، یہ غلطی ہو گیا، اللہ معاف کر دے۔ جس دن یہ ندامت قلب پیدا ہوئی، ناحق کی، بہت برا کیا، قلب ندامت پیدا ہوئی اور آنکھوں سے ندامت کے چند آنسو ٹپک پڑے، تو سمجھ لو کہ وہ غلطی معاف ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ گناہ مٹ گیا، ندامت کے آنسوؤں نے اعمال نامہ سے بدعمالی کی سیاہی کو دھو دیا۔ اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان پر ایسا احسان عظیم ہے کہ ایمان کی سلامتی کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے استغفار کا تحفہ عطا فرما رکھا ہے۔ ارے جو کچھ بھی ہو چکا اس پر استغفار کر لو، توبہ کر لو۔ ہر ایک سے کیوں کہتے پھرتے ہو کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم گناہ گار ہیں؟ جب تدبیر موجود ہے، تدارک موجود ہے، تو پھر کیوں اپنی گناہ گاری کا اعلان کرتے ہو؟ اس اعلان سے کیا فائدہ؟ ارے جس کا گناہ کیا ہے، اسی سے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ کہو کہ یا اللہ ہم سے فلاں گناہ ہو گیا ہے، معاف فرما دیجئے، معافی ہو جائے گی۔ دوسروں سے ناپاکی کا اظہار کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ بھی کوئی فیشن ہے یا تواضع ہے کہ ہر ایک سے کہا جائے کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں؟ اچھا اگر تم گناہ گار ہو تو کس کے ہو؟ گندا آدمی کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اگر گناہ گار ہو تو اللہ کے گناہ گار ہو، اس سے معافی مانگ لو، اس کی کوئی وقت اور عزت نہیں۔ تم نے یہ کیا محاورے اختیار کر رکھا ہے کہ بڑے گناہ گار ہیں؟ بھائی اگر گناہ گار ہو، کیوں توبہ استغفار نہیں کر لیتے؟ کون سی چیز مانے ہیں توبہ اور اس کی قوت؟ میں نے تو آسان سی ترکیب بتلا دی ہے کہ رات کو سوتے وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استغفار کر کے اس پر شکر ادا کر لیا کرو۔ اپنی دن بھر کی تاثرات کا جائزہ لو، جہاں جہاں دل بہکا، زبان بہکی، اور ان پر استغفار کر لو، پاک صاف ہو جاؤ۔ پھر کلمہ شہادت سے ایمان کی تجدید کر لو اور پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ بس پاک ہو گئے۔ جب اتنا سہل نسخہ پاکی کا موجود ہے تو اپنے اس اعلان سے کہ ہم گناہ گار ہیں کیا فائدہ؟ یہ بڑی ناشکری کی بات ہے۔ اگر اسی پر پکڑ لیے گئے، کہتے پھرتے ہو ہم بڑے گناہ گار ہیں اور توبہ استغفار نہیں کرتے، تو پھر یقیناً سزا ملے گی، سزا سے چھوٹ نہیں سکتے۔ تو عافیت اسی میں ہے کہ گناہ ہو جائے، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، پھر گناہ ہو جائے، توبہ کرو، پھر گناہ ہو جائے، پھر توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، عمر بھر یہی کرتے رہو، استغفار کرتے رہو۔ اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ ارے توبہ و استغفار میں بڑی قوت ہے، اس کی عادت ڈال کر تو دیکھو، گناہوں سے خود بخود نفرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ کرتے رہیں، اللہ میاں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔
گناہ ہو جائے دل میں اذکار کرو، استغفار کرو، اللہ قبول فرمائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔